السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے بارے میں جو سوالات آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، آج میں انہی سوالوں کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ بہت ساری ہماری بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کے اعتکاف کے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جوابات آج آپ کو ملنے والے ہیں۔ میری جو آواز تھوڑی سی آپ کو بیٹھی ہوئی سنائی دے گی، تھوڑی سی خراب سنائی دے رہی ہے، اس کو اگنور کیجئے گا۔ 23ویں شب میں کئی جگہ دعا کے لیے جانا پڑا، اور دعا کے لیے جب پورا مجمع بیٹھا ہوتا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے، پھر آدھا ایک گھنٹہ تک پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کل جو ہے کئی جگہ جانا پڑا، آواز خراب ہو گئی۔ اچھا بھی لگا کہ چلو اللہ کی محبت میں یہ آواز بیٹھی ہے نا، اللہ سے مانگتے ہوئے آواز بیٹھی ہے، اور امید ہے، یقین ہے کہ اللہ اس آواز کے بیٹھنے پہ ہی ترس کھا لے گا اور معاف فرما دے گا۔ جو دعائیں لیلۃ القدر کی رات میں آپ لوگوں کے لیے نشر کی جا رہی ہیں، ان دعاؤں میں ضرور شامل آپ لوگ ہوئیے گا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا اعتکاف میں سسر سے بھی پردہ ہے؟ دیکھیے، اعتکاف میں پردہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ جو لوگ غیر محرم ہیں ان سے تو ویسے ہی زندگی میں ہمیں پردہ کرنا چاہیے، اور جو محرم ہیں تو ان سے ہمیں کبھی بھی پردہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ محرم ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ تو اعتکاف کا کسی سے پردے اور پردہ کرنے کا نہ کرنے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے محرم ہیں وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تصور یہ بنا ہے اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف میں جب بیٹھ گئے اب کسی سے بات نہیں کرنی، تنہائی میں بیٹھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس سب آ بھی سکتے ہیں، سب آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے محرم ہیں ان سے آپ کو کوئی پردہ نہیں ہے۔ جو غیر محرم ہے ان سے تو چاہے اعتکاف میں ہو چاہے اعتکاف میں نہ ہو، ان سے پردہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ادیان احمد کہہ رہے ہیں 3 یا 4 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک اعتکاف مسنون ہوتا ہے، اور جو اعتکاف مسنون ہوتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون اعتکاف ہے، ورنہ نفلی اعتکاف 2 دن 3 دن 4 دن کا بھی ہو جاتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک؟ سمر جہاں مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ۔ کیا ان میرڈ لڑکیاں بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف میں دہرادون سے؟ جی بالکل بیٹھ سکتی ہیں، ان میرڈ بھی بیٹھ سکتی ہیں، میرڈ بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ بس یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ آپ کے بیٹھنے سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، یا پھر گھر کے کام آپ کرنے والی تو نہیں ہو، مل بیٹھ کے سب کر لیتے ہیں، تو آپس میں گھر والوں سے ڈسکس کر کے آپ بیٹھ جاؤ۔ تو ان میرڈ لڑکیاں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ صفیہ پٹیل نے پوچھا ہے کیا ہم 22 یا 23ویں روزے سے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ 22ویں یا 23ویں روزے سے اعتکاف جو آپ کرو گی تو یہ رمضان کے آخری عشرے کا وہ اعتکاف جو صحابیات فرماتی تھیں، جس کو سنت کہا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک نفلی اعتکاف ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ 10 دن پہلے ہوتا ہے، یعنی 10 دنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا فٹنس کوچ، الحمدللہ اچھے سے سمجھایا آپ نے۔ بس یہ بتا دیں کہ اعتکاف میں ہو تو کسی گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہن، میرے عزیز بھائی، جو بھی ہیں آپ، ہے نا، یہ سمجھ لو اچھے طریقے سے کہ آپ اعتکاف میں ہو، آپ سے کوئی بھی ملنے آ سکتا ہے، کوئی بھی آپ سے بات کر سکتا ہے۔ آپ اگر ٹیچر ہو تو وہ آپ کے پاس آ کے پڑھ سکتا ہے، یعنی سب آپ کے پاس تو آ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں آؤٹ نہیں جا سکتے، ٹھیک؟ ارم انصاری، مفتی صاحب کیا عورتیں اگر 3 دن کا نفلی اعتکاف میں بیٹھیں گی تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 10 دن کے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ 10 دن کے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی تو پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ پھر نہیں بیٹھ سکتی تو مت بیٹھو۔ پھر اب نفلی اعتکاف میں آپ بیٹھو گی، ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر اتنی زیادہ پرابلمس ہیں آپ کو تو آپ کیوں 3 دن اور 2 دن کے اعتکاف میں بھی بیٹھ رہی ہو؟ جب یہ پرابلمس حل ہو جائیں، گھر کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی اور آ جائے، الٹرنیٹ آپ کو مل جائے، جب اعتکاف میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ بہت گلے میں پرابلم ہے بھائی آج۔ اللہ کو پرابلمس برداشت کرنے پر اللہ کی محبت میں تبھی تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ اب کل رات جو ہے نا، لوگ ایسے رو رہے تھے، پورا ماحول ایسا بنا ہوا تھا دعا مانگتے ہوئے کہ 50 منٹ 1 گھنٹہ کل پتہ ہی نہیں چلا، کل کئی جگہ پر تو۔ اور مجھے دعا، پھر سب پورا مجمع ماحول بنا ہو نا تو دعا کا موسم ہی الگ بن جاتا ہے پھر۔ چلیے،
فاضل شیخ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا عورت اپنے اعتکاف کے کمرے میں جھاڑو لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے. اور اعتکاف میں اتنے دن نہیں نہائیں گے تو کھجلی ہوگی، تو پھر عبادت بھی سکون سے نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہیں 10 دن نہانے میں کھجلی کیوں ہوگی بھائی؟ آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، ہے نا، تو کھجلی وغیرہ نہیں ہوگی، پریشان نہ ہو آپ. دیکھو اعتکاف میں بغیر شرعی ضرورت کے ہم اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے. تو نہانا جو ہے جب تک کہ فرض نہ ہو جائے، نارمل ویسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو نہانے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. رہی بات کھجلی کی اور زیادہ ہی بے سکونی ہوگی آپ کو، تو جیسے اٹیچ جو باتھ روم ہوتے ہیں نا، اٹیچ باتھ روم ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ٹوائلٹ کے لیے جب جاؤ اسی وقت جلدی سے 4 6 8 10 مگے ڈال لو اپنے اوپر، ہے نا، اور فوراً واپس آ جاؤ. اتنی تو گنجائش فقہا نے دی ہے کہ آپ ٹوائلٹ کے لیے جب جا رہے ہو تو ٹوائلٹ کے لیے جب جاؤ تو اسی وقت جلدی سے 8 10 مگے جلدی پانی اپنی باڈی پر ڈال لو اور واپس آ جاؤ. اتنی تو گنجائش ہے. لیکن اسپیشلی نہانے کے لیے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو، شاور چلا دیا صاحب، آرام سے آدھے پون گھنٹے نہا رہے ہو، خوب مل کے نہا رہے ہو، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو نہانا بھائی یہی تو مقصد ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم پڑ گئے، اب کہیں نہیں جائیں گے ہم اللہ کے در کو چھوڑ کے، تو بغیر شرعی ضرورت کے اعتکاف کی جگہ سے باہر ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ثانیہ حیات کہہ رہی ہیں اور جو اکیلے ہیں تو وہ کھانا بنانے ایک ٹائم ہی صحیح. دیکھیے جو اکیلے ہیں تو کھانا بنانے کے لیے جب آپ جاؤ گی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی لیے آپ کھانا بنانے کے لیے اگر آپ ہی کی ذمہ داری ہے تو پھر اعتکاف مت بیٹھو آپ، جب تک آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے کوئی آلٹرنیٹ آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ اعتکاف میں مت بیٹھو. کیونکہ کھانا بنانے کے لیے جب آپ جاؤ گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے. آج کل کے تو کھانے بھی گھنٹوں میں بنتے ہیں. ٹھیک. نگہت حسن تو کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو کیسے کرے؟ کھانے بنانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کھانا بنانے والا تلاش کر لو 1 مہینے کے لیے، یا پھر ایسا کر لو کہ جس جگہ آپ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہو وہیں پہ چولہا رکھ لو، آپ کھانا بھی بناتی رہو، اعتکاف میں بیٹھی رہو. لیکن ظاہر ہے کھانا اعتکاف کی جگہ پہ تبھی بن سکتا ہے جب سامان کو لانے والا باہر سے کوئی ہو. دیکھیے اعتکاف کی جگہ سے آپ جب بھی بغیر کسی ضرورت کی جاؤ گی، بغیر کسی شرعی ضرورت کے، شرعی ضرورت کون سی ہوتی ہیں؟ وضو ہے، غسل ہے نا، ٹوائلٹ باتھ روم ہے، یہ طبعی ضرورت ہوتی ہیں. تو جو ایسے ضرورت کے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، جیسے ٹوائلٹ باتھ روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس کے لیے تو جا سکتے ہیں. لیکن کھانا بنانے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ نہیں جائز ہے. تو اگر آپ آلٹرنیٹ تلاش کرو، آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، ایسے اعتکاف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. ترنم صبا کہہ رہی ہے مفتی صاحب میں ڈاکٹر ہوں، مجھے روز کلینک جانا ہوتا ہے تو میں 10 دن تک اعتکاف نہیں کر سکتی، کیا 1 دن کا اعتکاف کر سکتی ہوں؟ 1 دن کا اعتکاف پھر آپ کا نفلی اعتکاف کہلائے گا. ٹھیک ہے. یا ہر شب قدر میں اعتکاف بیٹھ جاؤں؟ ہاں نفلی دیکھو نفلی اعتکاف اور مستحب جو اعتکاف ہوتا ہے وہ کتنی دیر کا آپ کر سکتی ہو. مان لیجیے آپ جتنی دیر نماز پڑھتی ہو اس میں اعتکاف کی بھی نیت کر سکتی ہو، تو اتنی دیر آپ کو اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور آپ کلینک جاتی ہو تو بہت اچھی بات ہے بھائی، مریضوں کو دیکھ بھال کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو انشاءاللہ آپ واپس آ جاؤ لیلۃ القدر کی راتوں میں اعتکاف کی نیت سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ جاؤ، یہ مستحب اعتکاف کہلاتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. شہناز حسین کہہ رہی ہے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف میں اپنے شوہر سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اعتکاف والی جگہ پر شوہر سے، بچوں سے، گھر والوں سے، سب سے بات کر سکتے ہیں. فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. آفرین. مفتی صاحب اگر ہم اکیلے ہیں تو اگر دکان پر جانا پڑ جاتا ہے تو کیسے اعتکاف کریں؟ اگر اکیلے ہیں تو نہیں کر سکتے. کیا بہت ایسا سامان ہے جو باہر نکلنا پڑتا ہے؟ باہر نکلنا پڑتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بریک ہو جائے گا. اسی لیے آپ اگر اعتکاف کر رہی ہیں تو باہر نکلنے سے آپ کو بچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نبی صاحب 2 دن کا واجب نظر کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. مان لیجیے آپ نے یہ نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گی، تو آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. کنگ خان اگر اپنی جگہ سے ہٹے تو دوسرے کو بیٹھنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنی جگہ سے جب آپ ہٹو گی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا ہٹنا ضرورت پر ہونا چاہیے، جیسے کہ وضو کرنے آپ گئی ہو تو ظاہر ہٹنا پڑے گا. ویسے ہی کنڈی کھولنے کے لیے آپ چلی گئی گھر کی، اعتکاف ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے. سائن سول، کیا کپڑے چینج کر سکتے ہیں اعتکاف میں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں. ہاں نہا نہیں سکتے. غسل واجب ہو گیا تب تو نہانا لازمی ہے کیونکہ یہ شرعی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اعتکاف میں جتنے ہم بیٹھتے ہیں اس میں نہانا بھی جائز نہیں ہے. نہانے اگر کوئی جاتا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ارمانہ پروین کہہ رہی ہیں بھائی جان کیا بھائی ابو پر نظر نہیں پڑنا چاہیے؟ پلیز بتائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں نے بتایا پچھلے سوالوں کے جواب میں کہ سب نارمل ہے، بس وہ اعتکاف والی جو جگہ ہے اب اس میں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، باقی سب چیزیں نارمل ہیں. اب اس جگہ سے ہم نہیں جا سکتے بس. افسانہ پروین کہہ رہی ہیں شادی میں دلہن، اچھا یہ تو زکوٰۃ کے مسئلے آ گئے. تو یہ اعتکاف کے مسائل تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جوابات بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.